میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے پاکستان کے بعد آزادی حاصل کرنے والے ایک ملک کی۔ ایسا ملک جس کی آزادی کا جشن 15 دن تک جاری رہتا ہے، اور اس ملک میں فٹ بال کا کھیل 2200 سال پہلے اس ملک میں ایجاد ہوا تھا، اور 2009 میں فیس بک بھی بین کر دی گئی۔ یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی دیوار یعنی کہ دا گریٹ وال کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں ایسی بہت سی پیچیدہ باتوں سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ نے نہ تو پڑھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد موصول ہوتا رہے۔ چائنا، جس کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ چین ہے، اس کے مشرق میں منگولیا، شمال مشرق میں قازقستان، مغرب میں انڈیا اور پاکستان، جنوب مغرب میں بنگلہ دیش اور برما، جنوب میں سمندر چائنا واقع ہے۔ چائنا کا دارالحکومت بیجنگ ہے اور شنگھائی چائنا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چائنا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کریں تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 11 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ سال میں 3 سے 5 پودے لگائے۔ چائنا میں ون چائلڈ پالیسی کا نظام لاگو ہے، جس کے تحت کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو ایک سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چین میں اگر سیر و سیاحت کی بات کریں تو دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، جس کے اندر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ یہ دیوار 5000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا محفوظ حصہ بجن کے نواب میں واقع ہے، جہاں جانے کے لیے خصوصی ٹرین بنائی گئی ہے۔ دیوار چین کے ایک حصے کے پاس کنندہ تہتی نصب ہے، جس پر اردو اور چینی زبان میں عبارت لکھی ہے، اور چینی زبان میں عبارت لکھی ہے کہ اس دیوار کا ایک حصہ بنانے کے لیے پاکستان نے ہدیہ شامل کیا ہے۔ چائنا کو انسانی تہذیب کے اولین مراکز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چائنا کی تہذیب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ان محدود چند تہذیبوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود سے تحریری زبان ایجاد کی۔ دیگر تہذیبوں میں میسوپٹامیہ، دریائے سندھ کی تہذیب، مایا تہذیب اور قدیم مصری تہذیبیں ہیں۔ چینی لکھائی ابھی تک چینیوں اور جاپانیوں کے زیر استعمال ہے، اور کسی حد تک کورین اور ویتنامی بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ چینی لکھائی واحد تحریر تا حال استعمال میں ہے، جس میں ایک حرف پورے لفظ یا جملے کو ظاہر کر سکتا ہے۔ سائنس کی مدد لی جائے تو چین کے ابتدائی باشندے تقریباً 2.25 ملین یعنی 22.5 لاکھ سال پہلے موجود تھے، اگرچہ یہ باشندے انسانوں سے ملتی جلتی مخلوق تھی جسے ہومو ایرکٹس کا نام دیا گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے پہلی مستند بادشاہت شانگ کے نام سے تھی، جو دریائے یلو کے کنارے مشرقی چین میں 18ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 12ویں صدی قبل مسیح تک رہی۔ بعد ازاں ساؤ نے مغرب کی طرف سے حملہ کر کے شانگ کے دور کا خاتمہ کیا، اور 12ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 5ویں صدی قبل مسیح تک ان کا اقتدار رہا۔ ساؤ کی حکومت مقامی سرداروں کی لڑائیوں کے باعث کمزور پڑتی گئی۔ بہار اور خزاں کے عرصے کے دوران بے شمار مقامی حکومتیں بن گئیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ان حالات میں ساؤ بادشاہت برائے نام ہی تھی۔ پہلی چینی متحد حکومت اوئن بادشاہت کے دور میں 221 قبل مسیح سے شروع ہوئی، جب انہوں نے حکمرانی کا آغاز کیا، لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکی کیونکہ یہ لوگ قانون کی سختی سے پابندی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ ہن بادشاہت 206 قبل مسیح سے لے کر 220 عیسوی تک رہی۔ 580 عیسوی میں چین کو سوئی نے متحد کیا۔ تانگ اور سونت بادشاہتوں کے ماتحت چین کا سنہری دور رہا۔ 7ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آرٹ کے حوالے سے چین بتدریج دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا رہا۔ 1271 عیسوی میں منگول رہنما قبلائی خان نے یوان بادشاہت کا آغاز کیا، جو سونگ بادشاہت کے زیر اثر بنی۔ سویوان سنگھ نامی کسان نے 1368 میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی، جو 1644 تک قائم رہی۔ منگ کی بنائی ہوئی اونگ بادشاہت 1911 تک قائم رہی، جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا۔ اون کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی۔ 1 اکتوبر 1949 میں چائنا نے جاپان سے آزادی حاصل کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ فٹ بال کھیل چائنا میں 2200 سال پہلے ایجاد ہوا۔ فٹ بال چائنا کا قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹس، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن اور گولف بھی مشہور ہیں۔
چین کے لوگ جمہوریہ چین بنیادی طور پر ٹیلی ویژن، اخبارات، ریڈیو اور میگزین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 2000 کے بعد سے انٹرنیٹ بھی میڈیا کی طرف سے مواصلات کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے اور چینی حکومت کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ چائنا کا کل رقبہ 95,96,961 مربع کلومیٹر ہے۔ چین کا 14,500 کلومیٹر رقبہ پانی پر مشتمل ہے۔ چین کے مغرب کی طرف سطح مرتفع اور پہاڑ ہیں، جبکہ مشرق کی طرف میدان ہیں۔ بڑا دریا ینگتز جو چین کا مرکزی دریا ہے، ہوانگہی اور آمور دریائے مغرب سے مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا رخ جنوب کی طرف بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ میکونگ دریا اور برہما پترا۔ زیادہ تر چینی دریا بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ چین 1 ارب 30 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر چین میں مذاہب کی بات کی جائے تو ثقافتی انقلاب کے بعد اور دیگر پالیسیوں کے بعد عوامی جمہوریہ چین کے مین لینڈ کے 59% حصے یعنی 767% آبادی خود کو لادین کہتے ہیں۔ تاہم مذاہب اور رسومات ابھی بھی عوامی جمہوریہ چین کے شب روز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 93% چینی آبادی بدھ مت، کنفیوشن ازم اور تاؤ ازم کی حامی ہے۔ 5.2 تائیوانی آبادی دیگر مذاہب جیسا کہ اسلام، یہودیت اور دیگر مذاہب کی حامی ہے۔ 5.4% آبادی مسیحیت کی پیروکار ہے۔ چین میں اگر موسم کی بات کی جائے تو چین کے موسم میں بھی بہت فرق پایا جاتا ہے۔ شمالی زون جس میں بیجنگ بھی شامل ہے، اس میں انتہائی شدید سردی ہوتی ہے اور اسے آرکٹیک نوعیت کا کہا جاتا ہے۔ درمیانی علاقہ جس میں شنگھائی آتا ہے معتدل علاقہ ہے۔ جنوبی علاقے جس میں گوانگ زاؤ شامل ہیں استوائی نوعیت کا حامل ہے۔ لمبی خشک سالی اور زراعت کے پرانے طریقوں کے باعث بہار کے موسم میں آندیاں آنا معمول بن گیا ہے۔ یہ آندیاں نہ صرف جنوبی چین اور تائیوان تک جاتی ہیں بلکہ امریکہ کے مغربی ساحل تک پہنچ جاتی ہیں۔ پانی سے کٹاؤ اور آبادی پر کنٹرول 2 ایسے مسائل ہیں جس پر چین کی باقی دنیا سے نہیں بنتی۔ چین کی خام ملکی پیداوار 2017 میں 122 خرب امریکی ڈالر ہے۔ اس کی فی کس پیداوار 13,207 بین الاقوامی ڈالر ہے۔ سن یٹ سین چائنا کا سب سے پہلا صدر تھا۔ زہاؤ این لائی چائنا کا سب سے پہلا وزیر اعظم تھا۔ ایکسائی جنپنگ چائنا کا موجودہ صدر ہے۔ لی کی کائنگ چائنا کا موجودہ وزیر اعظم ہے۔ وقت کے لحاظ سے چائنا پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ چائنا کی قومی زبان چینی ہے۔ اس ملک کی کرنسی چینی رینمبی ہے۔ اس ملک کا انٹرنیٹ ڈومین نیم .cn ہے۔ اس ملک کا بین الاقوامی کالنگ کوڈ +86 ہے۔ دوستو، یہ تھی چین کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔